بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پنجاب پبلک سروس کمیشن اسلامیات کی لیکچرشپ کے 5ویں لیکچر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے سابقہ لیکچرز میں 200 MCQs بما جوابات مکمل کر لیا تھا اور آج کے اس 5ویں لیکچر میں 201 نمبر MCQs سے ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، وہ دوست احباب کہ جنہوں نے ابھی ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے اور ابھی ہماری اس ویڈیو کو واچ کرنا شروع کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے سابقہ لیکچر کو بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ سابقہ لیکچرز اور ان ویڈیوز کا لنک ہماری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو ان لیکچرز تک رسائی حاصل کرنے میں کسی قسم کی دشواری یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ لیکچرز بھی ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ PPSC امتحان میں کامیابی کے مواقع مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس لیکچرز کے آغاز کی طرف۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا پہلا سوال جو اوورال 201 نمبر سوال ہے وہ یہ ہے کہ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ اور دوران خون کا نظریہ کس مسلمان سائنسدان نے پیش کیا تھا؟ تو اس مسلمان سائنسدان کا نام ہے علی بن ابی الحزم ابن النفیس۔ اگلا سوال ہے، بنو امیہ نے عالم اسلام پر کتنے برس حکومت کی؟ اینڈ دا آنسر از 92 ایئرس۔ بنو امیہ نے عالم اسلام پر 92 سال تک حکومت کی تھی۔ 41 ہجری سے ان کی حکومت کا دورانیہ ہے، 132 ہجری میں ان کی حکومت کا اختتام ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، آخری عباسی حکمران کا نام کیا تھا؟ تو ان کا نام ہے عبداللہ بن منصور، جو کہ مستعصم باللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ اگلا سوال ہے، فرقہ خارج کا ظہور کب ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس فرقے کا ظہور ہوا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، بھکشو کی اصطلاح کس مذہب میں استعمال ہوتی ہے؟ یہ اصطلاح بدھ مت کے مذہب میں استعمال ہوتی ہے، بدھ مت کے مذہب کے جس کے بانی کا نام مہاتما بدھ ہے۔ اگلا سوال ہے، رسم عشائے ربانی کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اس رسم کا تعلق عیسائیت سے ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ قیمتوں، اجرتوں، کرایوں اور منافع کی شرح کا تعین کرنے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں تسعیر۔ اگلا سوال ہے، زمین کی پیداوار کے کچھ حصوں پر زمین کی زراعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی آج کل جس طرح سے زمین کی زراعت ہوتی ہے اور بدلے میں اس کا کچھ حصہ منافع میں تقسیم کر لیا جاتا ہے، تو اس کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہا جاتا ہے مزارعت، یعنی زمین کو مزارعت پہ دینا۔ اگلا سوال ہے، عاملین پیدائش کی تعداد کتنی ہے؟ عاملین پیدائش کی تعداد 4 ہے، اور یہ عاملین پیدائش کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 زمین، زمین سب سے پہلا عامل ہے پیدائش کے لیے۔ نمبر 2 محنت، جسے لیبر بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 سرمایہ، اور نمبر 4 تنظیم۔ یہ 4 عاملین ہیں جو پیدائش کے لیے پیداوار کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اگلا سوال، آیت کنز قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ آیت کنز قرآن پاک کی سورہ توبہ میں ہے۔ سورہ توبہ وہ صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 سے شروع ہوتی ہے، پارہ نمبر 11 میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت کنز ذکر فرمائی، والذین یکنزون الذھب۔ آیت کنز سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لوگ خزانوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، انہیں خرچ نہیں کرتے، تو یہ آیت کنز ہے جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمائی ہے۔ اگلا سوال ہے، مصارف زکوٰۃ سے متعلق قرآنی آیت کس صورت میں ہے؟ مصارف زکوٰۃ سے متعلق قرآنی آیت بھی سورۃ التوبہ میں ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں جو کہ سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد ہے؟ قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ اوورال صورتوں کی تعداد 114 یعنی 114 ہے۔ اور مکی صورت کی تعریف اور مدنی صورت کی تعریف کیا ہے؟ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں،
مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، یہ ٹرم، یہ اصطلاح غلط ہے، بلکہ جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی، اور جو بعد از ہجرت نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش قبیلہ کی کس شاخ سے تھا؟ قبیلہ قریش کی بنو عدی کی شاخ سے حضرت عمر کا تعلق تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے کنواں خرید کر وقف کیا تھا، اس کنویں کا نام کیا تھا؟ اس کنویں کا نام تھا بئر روما۔ بئر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں۔ سوال آ سکتا ہے کہ بئر کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ بئر کے لفظی معنی کیا ہیں؟ کنواں۔ تو یہ سارے قسم کے سوالات ہیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور ان کے ممکنہ طور پہ جو جوابات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے ہیں۔ اگلا سوال، عرب کے دو بہادر سپاہی عمر بن عبدود اور مرغب کس صحابی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے؟ ان دونوں کو قتل کرنے کا صحرا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سر سجدہ ہے۔ اگلا سوال، فلسفہ نیایا کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ اس فلسفہ کا تعلق ہندو مذہب سے ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، منو سمرتی کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ منو سمرتی ہندو مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ ہندو مذہب کی اور بھی مقدس کتابیں ہیں، جیسے ویدوں کی اقسام کتنی ہیں؟ چار۔ اگر سوال پوچھا جائے کہ وید کتنی اقسام کی ہیں، ویدوں کی کتنی اقسام ہیں، تو جواب ہوگا 4 اقسام ہیں۔ وید کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ تو وہ ہندو مذہب ہوگا، جس طرح سے منو سمرتی ہندو مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، کس مذہب کے پیروکار زراعت کا پیشہ اختیار نہیں کرتے؟ تو جین مت ایسا مذہب ہے جس کے پیروکار زراعت کا پیشہ اختیار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک جانوروں کو، پودوں کو، جڑی بوٹیوں کو کاٹنا یہ بھی تشدد کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زراعت یعنی کھیتی باڑی کا، کاشتکاری کا پیشہ اختیار نہیں کرتے۔ اگلا سوال، مٹی، آگ، پانی، ہوا، یہ 4 چیزیں کس مذہب میں مقدس قرار دی جاتی ہیں؟ یہ 4 چیزیں زرتشتیت مذہب میں مقدس قرار دی جاتی ہیں۔ غیر تبلیغی مذہب کون سا ہے؟ یہودیت ایسا مذہب ہے کہ جو غیر تبلیغی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کس مقام پر ہوا تھا؟ حضرت آمنہ کا انتقال مقام ابوا پر ہوا تھا۔ یوں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ۔ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال مقام ابوا پر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور کون تھا؟ تو وہ حضرت ام ایمن تھیں، جو آپ کی والدہ کی خادمہ اور کنیز تھیں۔ اگلا سوال ہے، عتبہ بن ربیعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنیاوی ترغیبات دی تھیں، آپ نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی کون سی سورہ تلاوت فرمائی تھی؟ اس سورت کا نام ہے حامیم السجدہ۔ نیکسٹ کویسچن، بیعت عقبہ ثانیہ کب منعقد ہوئی؟ بیعت عقبہ ثانیہ 12 نبوی میں منعقد ہوئی۔ یہاں پہ یہ بات غور طلب ہے کہ بیعت جو مدینہ منورہ سے آنے والے افراد نے کی تھی مکہ مکرمہ میں، وہ 3 طرح کی تھی۔ سب سے پہلی تھی بیعت اولا، جو سب سے پہلی بیعت تھی، اس میں کچھ افراد تھے، 6 افراد تھے جنہوں نے آپ کی بیعت کی۔ دوسری بیعت تھی بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں 12 افراد تھے۔ پھر تیسری بیعت تھی بیعت عقبہ ثانیہ آخر، جسے بیعت عقبہ آخر بھی کہا جاتا ہے، جس میں 72 افراد یا 73 افراد شامل تھے۔ تو اس لیے بیعت عقبہ ثانیہ 12 نبوی میں ہوئی۔ بعض جگہوں پہ بیعت عقبہ ثانیہ کی تاریخ 13 نبوی لکھی ملتی ہے۔ تو اگر تو آپشنز میں 12 نبوی اور 13 نبوی دونوں کا ذکر ہو تو آپ نے 12 نبوی کو چوز کرنا ہے۔ اگر 12 نبوی نہ ہو، صرف 13 نبوی ہو، تو پھر اس صورت میں 13 نبوی کو منتخب کریں گے، تو یہی جواب درست تصور ہوگا۔ اگلا سوال، غزوہ احد کے موقع پر کس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کروایا تھا؟ اس عورت کا نام ہے ہند بنت عتبہ۔
یاد رہے کہ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور بعض میں شرف صحابیت سے بہرہور ہوئی تھیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون سا لقب دیا گیا؟ سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ کو عطا کیا گیا۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال، بیعت رضوان سے کیا مراد ہے؟ بیعت رضوان سے مراد وہ بیعت جس کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوئی۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بیعت رضوان کس موقع پہ ہوئی؟ جواب ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوا؟ 6 ہجری میں۔ یہ دونوں طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کس صحابی کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ اس غزوے کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں جانشین بنایا گیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق خاندان قریش کی کس شاخ سے تھا؟ آپ کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ اگلا سوال ہے، فقہ کے موضوع پر ابن رشد کی مشہور کتاب کا نام ہے؟ فقہ کے موضوع پر ابن رشد کی مشہور کتاب کا نام ہے بدایۃ المجتہد۔ نیکسٹ کویسچن ہے، کس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا؟ یمین لغو پر کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتنی مالیت کی چوری پر قطع ید کی سزا مقرر کی جا سکتی ہے؟ یعنی کتنی مقدار ہو، کتنی مالیت کی چوری ہو جس پر ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، تو وہ مقدار امام ابو حنیفہ کے نزدیک کم از کم 10 درہم ہے۔ اگلا سوال ہے، یمین یعنی قسم کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ یمین کے سامنے بریکٹ میں قسم لکھا گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ یمین کی کتنی اقسام ہیں یا قسم کی کتنی اقسام ہیں، کیونکہ یمین قسم کا عربی زبان میں اسم ہے۔ تو یمین کی بھی 3 اقسام ہیں اور قسم کی بھی 3 اقسام ہیں، دونوں طرح سے جواب 3 ہوگا۔ اگلا سوال، اصول فقہ کے موضوع پر سب سے پہلے امام شافعی نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے الرسالہ۔ ناظرین محترم، یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ سوال کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے۔ یوں پوچھا جا سکتا ہے کہ امام شافعی کا مکمل نام کیا ہے؟ تو آپ کا نام ہے محمد بن ادریس۔ امام شافعی کا مکمل نام محمد بن ادریس ہے۔ سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ امام شافعی کا سن وصال یا سن وفات کون سا ہے؟ تو آپ کا سن وفات 204 ہجری ہے۔ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اصول فقہ پر سب سے پہلے لکھے جانے والی کتاب کس شخصیت کی ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔ سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فن حدیث پر، اصول حدیث پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے الرسالہ۔ اگلا سوال، امام ظفر کن کے شاگرد تھے؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام ابو حنیفہ کا پورا نام ہے نعمان بن ثابت۔ نیکسٹ کویسچن، دار الندوہ کس شہر میں واقع تھا؟ دار الندوہ مکہ مکرمہ میں واقع تھا۔ اگلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد میں سے کس نے قیصر اور نجاشی کے حدود سلطنت میں قریش کے مال تجارت کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا تھا؟ تو یہ ساری ایفرٹ کرنے والی شخصیت کا نام ہے ہاشم۔ اگلا سوال، اگر سلسلہ سند صحابی پر رک جائے تو وہ حدیث کہلاتی ہے، اس حدیث کو موقوف کہتے ہیں۔ سوال نمبر 237، وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اور جس کا راوی صاحب عدالت مگر قلیل الضبط ہو اور اس میں شذوذ اور علت بھی نہ ہو، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قوم سمود پر عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم سمود پر عذاب اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا۔ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قوم سمود کس نبی کی یا کس پیغمبر کی قوم تھی
تو جواب ہوگا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کس پیغمبر کی قوم تھی؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے سوال آپ سے یقیناً پوچھے جا سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حدیث کی وہ کتاب جو فقہی احکام کے مطابق ہو کہلاتی ہے۔ حدیث کی ایسی کتاب کو سنن کا نام دیا جاتا ہے جس کتاب کو فقہی احکام کے مطابق مرتب کیا جائے، اس کتاب کو سنن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ فقہی احکام حدیث کی کس کتاب میں ہیں؟ تو وہ کتاب سنن ابی داؤد کتاب ہے۔ سنن ابی داؤد وہ کتاب ہے جس میں فقہی احکام سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، معطا کے لغوی معنی ہیں۔ معطا کے لغوی معنی ہے روندا ہوا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ظالم حاکم سے متعلق حدیث کی روح سے کیا رویہ اپنانا چاہیے؟ ظالم حاکم کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا جانا چاہیے، اور جو ظالم حاکم کے سامنے حق کا کلمہ بلند کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جہاد کی سب سے افضل ترین صورت ہے۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ افضل ترین جہاد کیا ہے؟ اس صورت میں جواب یہ ہوگا کہ ظالم حاکم کے سامنے عدل کا کلمہ، حق اور انصاف کا کلمہ بلند کرنا سب سے افضل ترین جہاد ہے۔ نیکسٹ کویسچن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے اوپر درجے ہیں، ان میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایمان کے 70 درجوں میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اگلا سوال ہے، لحن کن پیغمبر کا مشہور ہے؟ لحن حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور ہے۔ لحن کہتے ہیں سریلی آواز میں قرات کرنا، اچھی عمدہ آواز میں، خوبصورت آواز میں کسی چیز کو پڑھنا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن داؤدی بہت مشہور تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، اپنے وقت کی کتاب پڑھا کرتے تھے لحن کے ساتھ، تو اس وقت اس لحن کی خوبصورتی کی وجہ سے سمندروں کا پانی رک جاتا تھا اور فضاؤں میں پرندے ٹھہر جاتے تھے اور آپ کی آواز سے مستفید ہوتے تھے۔ اگلا سوال ہے، قرآن کے مطابق کس قوم نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے یا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے؟ اس قوم کا نام ہے یہود۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ ید اللہ مغلولہ، قرآن پاک میں ہے 6 پارے میں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بل یداہ مبسوطتان، لیکن اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ قرآن مجید کی اس سورت کا نام ہے سورہ نمل، اور نمل کے لفظی معنی چیونٹی کے ہیں۔ پارہ نمبر 19 کی یہ سورت ہے، 20ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، اور اس سورہ میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے، ایک مرتبہ آغاز میں، دوسری مرتبہ سورت کے درمیان میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ اگلا سوال، بلد الامین کس شہر کو کہا گیا ہے؟ بلد الامین مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ 3 میں یہ بلد الامین کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس سے مراد شہر مکہ ہے۔ اگلا سوال ہے، افضل الآیات اور سردار الآیات کس آیت کو کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کو افضل الآیات اور تمام آیات کی سردار کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، قرآن حکیم کی کس صورت میں سب سے زیادہ احکام دیے گئے ہیں؟ قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سوال یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر ترین سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکوثر۔ سورہ بقرہ کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ 286۔ سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی؟ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ یہ تمام طرح کے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال، الزخرف کے معنی کیا ہیں؟ الزخرف کے معنی ہے سونا۔ الزخرف یہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے
جو 25ویں پارے میں ہے اور اس کے لفظی معنی ہے سونا۔ اگلا سوال ہے عروس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ عروس القرآن سورۃ الرحمن کو کہا جاتا ہے۔ عروس کا لفظی معنی ہے دلہن، عروس القرآن یعنی قرآن پاک کی دلہن، تو یہ سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ ثلث القرآن یعنی قرآن کا تیسرا حصہ کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ سورہ اخلاص کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی فضیلت کے حوالے سے، ان کی نمایاں اوصاف کے حوالے سے یہ 3 طرح کے سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں نئے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔